شروع کرتا ہوں اپنے رب کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کے لاداداد شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے پروردگار، ہمارے ساتھ جڑے ہر رشتے کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں۔ ان فرشتوں کے سپرد اللہ پاک نے کیا کام لگائے ہیں اور یہ ان کاموں کو کس طرح سر انجام دیتے ہیں، یہاں ہمارا آج کا اہم ٹاپک موت اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں تمام معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ یہاں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے رمیز وائس اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ جب فرشتہ مٹی لینے کو آیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ میری مٹی تو نہ لے کے جا، کل کو اس کو آگ میں جلنا نہ پڑے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہ لائے۔ فرشتے نے زمین کا جواب سنا دیا کہ اے مولا، جب اس نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ زمین نے اس کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو امر الہی پہنچاتے ہیں۔ روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جب آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر ہوگے، ورنہ لائق عذاب، اور ہم کو تو بار بار ہی آنا ہے، اس لیے ڈرتے رہو۔ خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے، نیک ہو یا بد، پہاڑی علاقوں والے ہو یا ہموار زمینوں پر بسنے والے، میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں۔ بخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو خدا کے حکم کے بغیر قبض نہیں کر سکتا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت پنجگانہ نمازیوں کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں، تو اگر دیکھتے ہیں کہ کس نیک اور نمازی انسان کی موت قریب ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں، جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض فرماتے ہیں، گھر والے رونے لگتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا،
میں تو اللہ کی طرف سے مأمور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے حتیٰ کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اگر ان فرشتوں کو دیکھ پائیں اور ان کے کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی آپ کو رونے لگ جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانا شروع کر دی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے، سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے منہ سے آگ نکل رہی ہے، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ اب جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دکھانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح کس قلب میں ہو کر آپ نکالتے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر جو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کے کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ علیہ السلام کے دیدار کی دولت دی جائے تو کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، جہاں سے چاہتا ہوں اٹھا لیتا ہوں۔ ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ اس نے عرض کی سرکار، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے سر زمین ہند میں پہنچا دے۔ آپ نے حکم دیا اور ہوائیں اس شخص کو سر زمین ہند میں چھوڑ آئی۔ پھر ملک الموت تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم میرے ایک ساتھی کو گور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس پر تعجب کر رہا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی روح ہند میں قبض کروں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، کیسے ہند پہنچے گا؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت باعزت تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو دروازے میں تالے ڈال دیتے تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی حجاب میں میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بخدا تم ملک الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مزاج پرسی کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بے چین ہوں۔ اتنے میں ملک الموت نے حاضری کی اجازت چاہی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ملک الموت ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے ملک الموت نے کسی سے اجازت نہ چاہی، آپ نے اجازت دی۔ وہ حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ کی روح قبض کر لوں اور اگر نہ چاہیں تو قبض نہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا آپ واقعی اس پر مبہور ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ملاقات کے اللہ رب العزت بہت مشتاق ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شکریہ۔